من العشر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، اور اس زندگی میں اللہ پاک اپنے بندوں کو بار بار ایسا موقع دیتے ہیں کہ یہ کم وقت میں تھوڑا سا بھی عمل کر کے اللہ پاک کے بہت قریب پہنچ جائے. کبھی رمضان کا عنوان آتا ہے، کبھی حج کا عنوان آتا ہے، کبھی قربانی کا عنوان آتا ہے. اسی طریقے سے جو آنے والے دن ہیں اور جو نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اشہر حرم میں بھی شامل ہے اور اشہر حج میں بھی شامل ہے. اشہر حرم آپ جانتے ہیں، یہ بات بارہا ہو چکی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اللہ پاک نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا. 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے، ان کو قرآن کریم نے منہا اربعۃ حرم فرمایا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے. پھر یہ مہینہ ذوالحجہ کا اشہر حج میں بھی شامل ہے. قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے ہم نے مہینے متعین کر دیے، حج کے مہینے. اور حج کے وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس میں بھی شامل ہے. پھر خاص طور پہ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، اور 10 دنوں کو جب ملا کے کہا جائے، پڑھا جائے، تو عربی زبان میں اس کو عشرہ کہتے ہیں. ایک عشرے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10 دن. 10 دن 10 راتیں. ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں. تو ذوالحجہ کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، جو عشرہ ذوالحجہ کہلاتا ہے، یہ پھر بڑی شان والا عشرہ ہے. یہاں تک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے ایام میں کوئی دن اتنے قیمتی نہیں، محترم نہیں، جتنا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن. یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ عشرہ ذوالحجہ وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس عشرے کے لیے اس امت کو خاص احکامات بھی دیے گئے، خاص اعمال بھی دیے گئے. اب ہمیں وہ احکامات
سیکھنے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے متعلق کیا فرمایا اور خود کیا عمل کیے، وہ چند باتیں اس عشرہ ذو الحجہ سے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چونکہ آج اسلامی مہینے کی ذو القعدہ کی کون سی تاریخ ہے؟ 27۔ آج جمعہ ہے، 1447 2026 چل رہا ہے۔ اس سال کے ذو القعدہ کی 27 تاریخ آج ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جائے، اور چاند نظر آ سکتا ہے 29 تاریخ کو۔ تو اس اعتبار سے 29 تاریخ ہماری کب پڑ رہی ہے؟ اتوار کے دن، یہ ذہن میں رکھے۔ اتوار آنے والے اتوار کے دن جو پرسوں ہے، اس دن ذو الحجہ کے چاند نظر آنے کا امکان ہے، اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ قوی امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، زیادہ امکانات یہ ہے، باقی تو اللہ پاک کے علم میں۔ تو گویا اگر اتوار کو چاند نظر آ جائے تو اتوار کے دن کی مغرب سے عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے گا، پہلا عشرہ ذو الحجہ کا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ کتنا قیمتی عشرہ ہے اور اس کی کیا قدر و منزلت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام العشر، دنوں میں سے کسی دن کا عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ کون سے 10 دن؟ ذو الحجہ کے پہلے عشرے۔ ان دنوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کو اتنے محبوب ہے، اتنے پسندیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور دن کے اعمال اللہ کو اس درجے میں محبوب نہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، جہاد جیسا بڑا عمل کر لے، یہ اس سے بھی آگے نکل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں ان دنوں کے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وضاحت کی، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال، اپنی سواری لے کر نکلا، اور پھر دشمن سے اتنا لڑا کہ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کہ نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، سب کچھ قربان کر دیا اس نے، تو اس مجاہد کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو بہت آگے نکل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا موقع ہے اور کتنا آسان موقع ہے کہ ہمیں یہ بات اس کائنات کی سب سے سچی ہستی نے ارشاد فرمائی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اب اتوار کے دن کی مغرب کے بعد جو بھی عمل ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اچھائی ہو، لیکن ایک مومن بندہ کرتے ہوئے یہ یقین کر لے گا
کہ میں یہ جو نیکی کر رہا ہوں میں اس وقت اللہ پاک کے سب سے زیادہ محبوب ہوں. اللہ پاک اس وقت میرے اس عمل سے محبت فرما رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آنے والے ان ایام کی خاص حفاظت کرنی. اسی طریقے سے ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو الفاظ استعمال فرمائے: ما من ایام العمل الصالح ان یتعبد له فیہا. کوئی دن سال کے دنوں میں سے جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، اعظم عند اللہ واحب الی اللہ. کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا معزز نہیں اور کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں. یعنی اس عشرے کے اعمال اللہ کے نزدیک عظمت والے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں. اللہ کی محبوبیت بھی بڑھتی ہے، انسان کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے جتنا اس عشرے کے اعمال ہے. اور پھر آپ نے تھوڑی سی وضاحت فرمائی سکھانے کے لیے: فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، اور ایک روایت میں وَالتَّسْبِيحَ. لہذا تم کیا کرو؟ فرمایا اس عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ تسبیح کو، تحمید کو، تکبیر کو، تہلیل کو پڑھا کرو کثرت کے ساتھ. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تہلیل جو ہے نا، تہلیل کا لفظ، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ. فرمائے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو، ان تسبیحات کو اس عشرے کے اندر تم پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ ایک اشارہ فرمایا کہ جو بندہ ذکر کے ان کلمات کو پڑھے گا اس نے بھی عشرے کی حفاظت کر لی. باقی تم خود سمجھ دو، تم خود سمجھدار ہو. جتنے بھی نفلی اعمال ہے، تلاوت ہے اور نفلی صدقہ ہے، دن بھر کے نوافل ہے، کسی کی خدمت ہے، کسی کے ساتھ اچھائی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے تم نے کر لیا. لیکن اس عشرے میں اس کی کثرت کر لو، خوب اہتمام کر لو، عشرے کی حفاظت ہو جائے. تو سب سے پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آنے والا یہ عشرہ بڑا قیمتی ہے. ہم اس کی حفاظت کیسے کریں؟ نیک اعمال کے ذریعے سے. اور وہ نیک عمل ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا عمل ہوگا تب اس کا مقام ملے گا، نہیں. آپ نے مثال میں تسبیحات ذکر کی جو آسان عمل ہے، تاکہ امت کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع آئے کر گزرو، اس کو کر لینا. انسان باقی دنوں میں بھی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن یکم ذوالحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اس کا خاص اہتمام کرے اور کثرت کے ساتھ کرے. اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کو ذکر کا، تسبیحات کا، تلاوت کا عادی ان دنوں میں بنائے. دوسری بات جو اس عشرے سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے: یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر. فرمایا اس عشرے میں ایک نفلی روزہ رکھنا، اس کا اجر اتنا ہے جیسے 1 سال کے روزے رکھنا ہے. اور اس عشرے میں
ایک رات کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. دن اتنا قیمتی کہ اگر آپ نے یکم سے لے کر 9 تک، یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ، 10 تو شامل نہیں ہوگا نا دوستو، اس لیے کہ 10 کو کیا ہوگی؟ عید الاضحیٰ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں کتنے دن روزے رکھنا منع ہے؟ 4 دن. 10 11 12 13 4 دن. پورے سال میں 5 دن روزے رکھنا منع ہے امت کے لیے. 4 دن یہ، اور ایک عید الفطر کا پہلا دن، چھوٹی عید کا پہلا دن. 5 دنوں میں روزے نہیں رکھے جا سکتے. اگر کسی نے رکھا تو اس کو توڑ دے گا، ضروری ہے. تو ہے 9 دن، لیکن اندازہ لگائیں اللہ پاک کی مہربانی کا کہ 9 دنوں کو عشرے کے قائم مقام فرمائے 10 دنوں کے. تو ان 9 دنوں میں اگر کسی نے ایک نفلی روزہ رکھا تو ایسا ہے جیسے 1 سال کا روزہ، 1 سال کا. تو بھئی جس نے 9 رکھے تو کتنا اجر ملے گا؟ جی 10 سال کا. کتنا؟ اس لیے کہ 9 کو 10 کے قائم مقام فرما دیا ہے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ دھیان رکھیے گا. 9 نفلی روزے ہوں گے لیکن ثواب 10 سال کا ملے گا، اس لیے کہ 9 کو اللہ نے عشرے کے قائم مقام فرما دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور کسی نے اگر ان راتوں میں سے ایک رات میں اٹھ کر عبادت کر لی، کوئی پوری رات نہیں، یہ یاد رکھیں. پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم بیان میں یہ سن لیتے ہیں کہ جس نے اس رات میں عبادت کی تو لگتا ہے عشاء سے جا کے فجر تک بیٹھنا ہے مصلی پر، اب کیا کریں گے؟ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ رات کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اٹھ جائیں، کام ہو جائے گا. ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. لیلۃ القدر. تو بھئی اگر کسی نے ان 10 راتوں میں اٹھ کر ہمت کر لی تو کتنی لیلۃ القدر کا اجر ملے گا؟ 10 لیلۃ القدر، جس کو رمضان میں ہم ڈھونڈنے کے لیے پوری رات مسجد میں بیٹھتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں بھئی 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو زیادہ امکان ہے، 29 کو بھی. تو احباب اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ان راتوں میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر بھی دل میں ایک کسک ہوتی ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سال لیلۃ القدر کب تھی. لیکن یہاں تو دوستوں وضاحت ہو گئی ہے. آپ نے اس عشرے میں جس رات عبادت کر لی، یقین کر لیں کہ آپ کو اتنا اجر ملا جتنا لیلۃ القدر میں عبادت کا ہوتا ہے. بہت آسان موقع ہے دوست، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. تو دن کے نفلی روزے، رات میں اٹھ کر معمولات میں کچھ وقت گزار لینا. تیسری بات، پھر خاص طور پہ اس عشرے کی جو 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ، جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ. یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، چونکہ حاجی میدان عرفات جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو. بات کو آسان کر لیتے ہیں. حاجی میدان عرفات جاتے ہیں کب؟ 9 ذی الحجہ کو. اب جس جگہ 9 تاریخ جس دن کو آئے گی وہ ان کے لیے یوم عرفہ ہے. چونکہ سعودی عرب عموماً ہم سے ایک دن آگے چل رہا ہوتا ہے، تو اور یقیناً ان کی 9 ذی الحجہ ہم سے ایک دن آگے ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ اس تاریخ کو میدان عرفات چلے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس روزے کی فضیلت کا تعلق حاجیوں کے میدان عرفات میں ہونے سے نہیں ہے کہ چونکہ حاجی میدان عرفات میں ہیں تو اس روزے کی فضیلت ہے. نہیں، پھر تو مقصد یہ تھا کہ انہی کے حصے میں ہوتی.
اس روزے کی فضیلت کا تعلق 9 ذی الحجہ سے ہے، اور چونکہ 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات جاتے ہیں اپنی تاریخ کے اعتبار سے، ہمارے لیے 9 ذی الحجہ اپنی ترتیب میں، لہٰذا عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے یوم عرفہ ہے۔ اس دن کے نفلی روزے کی پھر خاص فضیلت ہے، الگ سے ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے ایک روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک روزہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 2 سال کے صغائر گناہ ایک روزے کی برکت سے اللہ پاک ختم فرما دے، 2 سال کے ایک روزہ ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہے تو گرمی کے دن، موسم بھی سخت ہے، دن بھی بڑے ہیں، دھوپ کی شدت بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تو اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ ہر فرد، ہر شخص اپنی صحت کو، طبیعت کو دیکھتے ہوئے ان اعمال کی ادائیگی کی کوشش کریں، تکلیف مالا یطاق نہ کریں۔ اب میں دوائیاں بھی لے رہا ہوں، مجھے پانی کا بھی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اہتمام سے ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پیے، اور میں کہوں نہیں جی مجھے تو عشرے کے روزے رکھنے ہیں، ایک روزہ رکھ دیا اور پھر 8 دن بستر پہ چلا جاؤں تو یہ کتنی کمزوری کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی صحت کو پیش نظر رکھیں۔ آج جو صحت مند ساتھی ہے، نوجوان ساتھی ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت ایسی ہے، مجھے اللہ نے سہولت دی ہے، میری لائٹ ہر وقت چلتی ہے، میں اے سی میں بیٹھتا ہوں، میں رکھ سکتا ہوں، ہمت کر لیں۔ اور یوم عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، تو اس کی کوشش اور اس کی ہمت یہ کہ سب کر لیں، سب کریں گے نا انشاءاللہ، اس کی ہمت سب کر لیں، عموماً چھٹی ہوتی ہے۔ 3 باتیں ہو گئی دوستو۔ چوتھی بات، وہ جو اس عشرے کا ایک عمل ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذو الحجہ کا چاند دیکھ لیا، واراد ان یضحی، اور اس نے ارادہ کیا ہو اس سال قربانی کرنے کا، تو فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، تو اب چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اور بات ابھی ہو گئی شروع میں نے کہا یاد رکھیے گا کہ اس سال ذو الحجہ کے چاند نظر آنے کا زیادہ امکان کس دن ہے؟ اتوار کو ہے۔ آج جمعہ ہے نا، اتوار کو ہے، تو گویا کہ اتوار کے مغرب ہونے سے پہلے تک، آنے والی اتوار کی مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے وہ ساتھی تو خاص طور پر جو قربانی کر رہے ہیں وہ اس کا خاص اہتمام کر لے کہ اپنے ناخنوں کی، بالوں کی، جسم کے زائد بالوں کی اہتمام سے صفائی کر لے، اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، اس لیے کہ حدیث پاک نے ایک مسنون عمل دے دیا۔ اور پھر کب تک رک جائیں؟ جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ اس کا تعلق پھر عید سے نہیں ہے، قربانی کے ذبیحے سے۔ اگر آپ عید کی نماز کے فوراً بعد جانور گرا دیتے ہیں اور چھری چل جائے، بس یہ کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سیری پائے جب تک نہیں بنے ہو تو آپ پھر آگے نہیں چل سکتے، نہیں، چھری چل گئی قربانی ہو گئی۔ جیسے ہی قربانی ہو گئی یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی دوسرے دن کرے گا وہ دوسرے دن تک صبر کر لے، جو تیسرے دن کرے گا وہ تیسرے دن تک صبر کر لے، تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ لیکن شرط یہ ہے دوستو کہ جسم کے جو زائد بال ہے، جو ناخن ہے، اس پر ہمارے 40 دن پورے نہ ہوئے ہوں۔ اب اس لیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، مصروفیات چل رہی ہے، اب ذہن سے ہی نکل گیا اور اتوار کا دن گزر گیا، تو اب کہو ہو اب کیا کریں؟
جمعے کے بیان میں تو یہ سنا تھا، اب پہلے ہی 1 مہینے سے 35 دن سے صفائی نہیں کی، اب مزید 10 دن اس میں شامل کرے تو بھئی 40 سے تو اوپر ہو گئے، تو وہ گناہ میں چلے جائیں گے، پھر اس پر عمل نہیں ہوگا دوست۔ اس لیے حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ مسلمان جنہوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہے وہ صفائی کا خاص اہتمام کر لیں، تیاری کر لیں۔ جن کے ذمے قربانی نہیں ہے یا جنہیں لگتا ہے کہ وہ اس سال قربانی ان پر واجب نہیں ہے، نہیں کر سکیں گے، تو علماء نے لکھا ان پر لازم تو نہیں ہے، لیکن مشابہت کے طور پہ اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اجر سے وہ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں اور آخری بات وہ تکبیرات تشریق سے متعلق ہے، جو اس عشرے کا ایک خاص عمل ہے۔ تکبیرات تشریق آپ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، گویا 9 تاریخ کی 5 نمازیں، 10 کی 5 نمازیں، 11 کی 5 نمازیں، 12 کی 5 نمازیں اور 13 کی 3 نمازیں، کتنی ہو گئی جی؟ 23 نمازیں۔ 23 نمازیں ایسی ہوں گی کہ جس میں فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے دوستو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو ایک آواز اونچی ہو جاتی ہے، یہ حکم ہے کہ بآواز بلند پڑھا جائے۔ مستورات پر بھی واجب ہے، لیکن ان کے لیے اپنی نارمل آواز میں گھر میں، وہ بھی جب فرض نماز پڑھ لیں گی تو وہ بھی ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھ لیں، لیکن اپنے عام آواز میں، جو ان کی ایک آواز ہے گھر کے اعتبار سے، اس میں ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیں واجب۔ تو ان 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی سے جماعت نکل جائے، اور سے سنیں، اگر مردوں میں کسی سے جماعت نکل گئی، اکیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی پڑھیں گے۔ اکیلے اگر فرض پڑھی تو جیسے ہی سلام پھیر لیں تو ایک مرتبہ بآواز بلند اس کو پڑھ لیں گے۔ یہ اس عشرہ ذوالحجہ سے متعلق دوستو 5 ضروری باتیں آپ ساتھیوں سے عرض کر دیں۔ ایک بات یہ عرض کی کہ اس عشرے کے اعمال محبوب ترین اعمال ہے، لہذا تسبیح، تلاوت، صدقہ، نفلی اعمال جو ہو سکے کثرت کے ساتھ کیے جائیں۔ دوسرا، اس عشرے کا ایک روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر، 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ تیسرا، یوم عرفہ کا روزہ مستقل فضیلت رکھتا ہے، جس میں گزشتہ 1 سال، آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا، جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی صفائی کر لیں، پھر اپنے بال ناخن نہ تراشے جب تک اس کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ اور 5ویں چیز، تکبیرات تشریق شروع کب سے ہوں گی؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا